بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان دنیا سے چلا جائے گا، اس کا ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو جنت کی خوشبو تک سے محروم رہیں گے۔ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص باب ہے ان جرائم کا، ان گناہوں کا جن پر بظاہر کوئی حد یا تعزیر نافذ نہیں ہو سکتی۔ 3524ویں حدیث کتاب میں اور 15ویں ہے باب میں۔ حدیث کی عبارت کچھ یوں ہے: وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا رواہ مسلم۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے سماعت فرما لیا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ، باب النساء الکاسیات العاریات المائلات الممیلات، 5582 حدیث ہے۔ اور جب یہ حدیث صحیح مسلم میں آ گئی تو اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی عریاں ہوں گی، مائل کرنے والی، مٹک مٹک کر چلنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دراز تک پھیلی ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کے بارے میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ اپنی وضاحت خود کر رہی ہے۔ 2 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ جو اس وقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا اختیار آ جاتا ہے، خاص طور پر سرکاری اہلکار، وہ اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ بیٹھتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام جب چاہیں اختیار کو چھین سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چھینتے بھی ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، لیکن کیا کیا جائے، انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور رب کائنات پھر اس کو اس کی جب اوقات یاد دلاتے ہیں تو اس کے پاس پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو اس میں تنبیہ ہے، ایک تو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس تھوڑا بہت اختیار ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بلکہ آپ کے تجربے میں ہوگا کہ سرکاری دفاتر میں افسر تو افسر، ایک دروازے پر بیٹھا ہوا چوکیدار اور چپراسی تک وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر چونکہ ان کے نزدیک عوام کیڑے مکوڑے ہیں، لہذا ایسی داستانیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بزرگ آدمی کی داڑھی نوچی گئی، بوڑھی خاتون کو تھپڑ اور دھکے اور مکے مارے گئے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری تربیت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نہیں ہوئی۔ جہاں تک دوسرے گروہ کا تعلق ہے، تو اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گروہ صرف ایک مخصوص طبقے میں پایا جاتا ہے، ناچنے گانے والے، تو یہ حماقت کی انتہا ہے۔ آج کل ہر گھر میں ایسی خواتین آپ کو ملیں گی، فٹنگ والے لباس پہننا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، مٹک مٹک کر چلنا۔
تو نبی علیہ السلام کا فرمان، یہ دونوں گروہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، یعنی جہنمی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔